لقبات میں سے دو لقب زیادہ مشہور ہیں. نمبر 1 عتیق، نمبر 2 صدیق. عتیق سب سے پہلے تاریخ اسلامی میں یہ لقب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اس سے پہلے کسی کا لقب عتیق نہیں تھا. اب عتیق لقب آپ کو کیوں ملا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ، آپ کو عتیق کا لقب دینے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. چنانچہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا جان کو دیکھ کے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد ہو. عتیق کہتے ہیں آزاد شدہ کو، کہ تم جہنم سے آزاد ہو. اس بات کی بنیاد پر آپ کو عتیق کہا جانے لگا. اور ایک اور روایت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، امی عائشہ فرماتی گھر کے صحن میں، بس میرے اور پیارے نبی کے درمیان ایک چارپائی کا فاصلہ ہے کہ اچانک میرے ابا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھنے والے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی جہنم سے آزاد شدہ آدمی کو دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. اس کے بعد آپ کا لقب عتیق کے نام سے مشہور ہوا. عتیق کا معنی عمدہ اور قابل تکریم بھی ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور علامہ ابن معین رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عتیق لقب کے ساتھ مشہور ہوئے، سمی عتیقا لجمال وجہہ، اپنے چہرے کے حسن و جمال کی عمدگی کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑا. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ عتیق کا معنی ہے قدیم، پرانا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عتیق کہا گیا لأنہ قدیم فی الخیر، کیونکہ آپ بھلائی میں، نیکی میں سبقت کرنے والے، سب سے مقدم اور پرانے ہیں، اس لیے آپ کا لقب عتیق پڑا. اور علماء نے ایک یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ آپ کے والدین کے ہاں جو بھی بچہ بہن بھائی ہوتے ہی وفات پا جاتا. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا عتیق ھذا عتیق من الموت، یعنی یا اللہ میرے اس بچے کو موت سے تھوڑی سی مہلت دے دے. بس اس لفظ کی بنیاد پر آپ کا لقب عتیق پڑا. اور علماء نے یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ آپ چونکہ کثرت سے غلاموں کو آزاد کرنے والے تھے، بڑے غلاموں کو آپ نے آزاد کیا، اس بنیاد پر آپ کا لقب عتیق پڑا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے والے. سیدنا زبیر بن بکار رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ لم یکن فی نسبہ شیء یعاب بہ، کہ آپ کا نسب بڑا عمدہ تھا، بڑا اعلیٰ تھا. آپ کے نسب میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا، داغدار نہیں تھا. اس بنیاد پر آپ کو عتیق کہا گیا.